السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا حافظ شفیع احمد صاحب نے بہت ہی مختصر وقت میں ایک جامع اور وقی گفتگو فرمائی، اور میرے بعد مقرر عظیم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب برکاتی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں اور چند لمحوں میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ناظم اجلاس محترم جناب نعیم اللہ صاحب اس طریقے سے ہمارا تعارف کرا رہے تھے جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کہیں یورپ اور لندن میں ہمارا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ گاؤں والے ہم کو جانتے ہی نہیں تھے، مگر صاحب ان کی محبت ہے، محبت کے بعد کو کون توڑ سکتا ہے۔ انہوں نے محبت کے الفاظ کہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ جیسا ان کا گمان ہے اللہ اسی طرح مجھے بنا دے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت تو سب کو وقت پر آنی ہے، اور تمام بڑے بڑے رسولان اعظام، انبیاء کرام، فضلاء، علماء، مشائخ دنیا میں آئے، خدمتیں کی اور اس دنیا سے گزر گئے، اور جنازہ روزانہ ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کچھ دن تک لوگوں کے دل میں یاد رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ یادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر چاہے دنیاوی شخصیت ہو یا علمی اور دینی شخصیت ہو، دنیا میں جب وہ اچھا کام کر کے دنیا سے گزرتے ہیں تو زمانہ ان کو ان کے کاموں کی وجہ سے صدیوں تک یاد کرتا ہے۔ انہی عظیم الشان شخصیات میں حضرت مولانا بدر الدجا عزیزی صاحب بھی تھے، نور اللہ مرقدہ وطاب سرا۔
ایک چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے جو عظیم خدمت انجام دی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جتنے بڑے عالم تھے اس سے بڑے عامل تھے. عمل کا جو انہوں نے نمونہ پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی. نمازوں کے وقت پابندی کے ساتھ حاضر ہونا اور مسجد میں جماعت قائم کرنا اور 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہونا یہ ان کی خدمت کا ایک عظیم حصہ ہے. اور اگر مسجد میں جماعت اچھی طریقے سے ہو، پابندی کے ساتھ ہو، تو مصلی بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا ذوق بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور جب جماعت پابندی کے ساتھ نہیں ہوتی، ایک امام نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے اور ذوق پیدا نہیں ہوتا. ہمارے گاؤں میں مسلکی کام، جماعتی کام انہوں نے اپنے طریقے سے بہت ہی اچھا انجام دیا. ہماری پوری جماعت کو متحد کرنے کا اور اکٹھا کرنے کا انہوں نے بڑا عظیم کام کیا. اور آج ہم سب میں جو یکجائی، اتفاق، اتحاد، مسجد کی خوبصورتی، اس کی تعمیر، اس کی توسیع، مدرسے کی تعمیر اور توسیع، یہ سب ان کی خدمات کا ایک اہم حصہ ہے. ان کی اس خدمت کو فراموش نہ کیا جا سکتا. ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، مولانا صاحب پڑھا کر کے آتے تھے، مدرسے میں بھی خدمت کے لیے لگ جایا اور کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ لوگ میری خدمات کو خوب سراہیں. یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا. ان کے اندر تسلط تھا دین کا، ان کے اندر مسلک کا تسلط تھا. وہ تسلط فی الدین اور تسلط فی المسلک کے حامل تھے. اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے اس کام کو انجام دینے کا کام کیا. آج ان کی یاد میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. محسن کے احسان کو یاد کرنا چاہیے. اور جس جماعت نے اور کمیٹی نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، ان کی یاد میں وہ جماعت، وہ کمیٹی لائق مبارکباد ہے. ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ علماء کی قدر نہیں. یہ عام جنرلی بات ہے. بہت خوش نصیب ہیں جو علماء کی قدر کرتے. اور عام طریقے سے مدرسوں میں کہا جاتا ہے، ہمارے پردھان جی ناراض نہ ہوں گے، کہ جس کو اپنی عاقبت خراب کرنی ہو وہ بڑے مدرسے کا جس میں علماء رہتے ہوں اس کا ناظم بن جائے. تو عاقبت برباد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی خراب ہو جائے گی. یہ بڑے بڑے ہمارے علماء کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی جب ناظم بن جاتا ہے تو اس کا غرور، اس کا فخر ناک کے اوپر رہتا ہے اور کسی عالم سے، حافظ سے، مولوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرنا چاہتا. علماء کی بے قدری کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. اور علماء کی بے قدری اور گستاخی کتنی خطرناک چیز ہے. عالمگیری کی یہ عبارت یاد کر لیں، من قال لعالم وعلم فقط کفر.
جس نے کسی مولوی کو کسی عالم کو مولویہ کہا یا اس طریقے سے تحقیق علم کی نیت سے لفظ بول دیا فقط کفر، تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اس نے کفر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ اب انبیاء پیدا نہیں ہوں گے، انبیاء کی بعثت نہیں ہونی ہے، رسول آنے والے نہیں ہیں، ان رسولوں اور انبیاء کے فرائض کو انجام دینے والے یہ علماء ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ذرا سوچیں، میری امت کے علماء یہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بنو اسرائیل کے نبیوں جیسا قرار دیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہماری تعظیم کریں، توقیر کریں، لیکن علماء اگر آپ کو نہیں بتائیں گے تو پھر بتائے گا کون؟ آپ کا ایمان بچائے گا کون؟ آپ کو علماء کا ادب سکھائے گا کون؟ یہ کام علماء ہی کریں گے۔ اس لیے علماء کی عزت کرنی چاہیے، علماء کا ادب کرنا چاہیے، علماء کا لحاظ کرنا چاہیے، اور علماء کی بارگاہ میں آ کر مسائل معلوم نہ ہوں تو مسائل کم از کم معلوم کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو اگر تمہیں معلومات نہیں۔ آج تو ہم تو بھی عالم بنے بیٹھے ہوئے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولانا صاحب قبلہ علیہ رحمت ہمارے محسن علماء میں سے تھے، اور انہوں نے ہم سب کو بڑی مضبوطی عطا کیا۔ اب ہمیں سب مل کر چاہیے کہ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کا کام کریں۔ کیسے؟ کیا طریقہ اس کا ہے؟ ایک عالم صرف اپنے گھر کا عالم نہیں ہوتا، یہ بات تو ذہن سے نکالیں۔ ایک عالم پوری اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں مولانا صاحب یہ فلاں کے گھر کے ہیں، مولانا صاحب فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا صاحب کا محلہ فلاں ہے، مولانا صاحب کا قبیلہ فلاں ہے، مولانا صاحب کی گلی یہ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مولانا صاحب نہ کسی قبیلے کے ہیں، نہ مولانا صاحب کسی محلے کے ہیں، نہ مولانا صاحب آپ کی کسی گلی کے ہیں، مولانا صاحب آپ سب کے ہیں۔ آپ جب خدمت کے لیے انہیں پکاریں گے تو انشاءاللہ یہ مولانا صاحب، یہ علماء آپ کی خدمت میں ضرور ہو جائیں گے، ضرور حاضر ہوں۔ تو مولانا سب کا مولانا ہوتا ہے، عالم سب کا عالم۔ اس لیے سب کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے، سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، تاکہ تو بڑی خدمات علماء سب کے ہوتے ہیں، علماء دین کے خادم ہوتے ہیں، انہوں نے خدمت کی۔ آپ سب لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ جو اہتمام کیا ہے اس کا فائدہ انہیں بھی پہنچے گا، آپ کو بھی پہنچے گا۔ بس ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر یہ اچانک انتقال نہ ہوتا تو صدقہ بھی کرتی اور اللہ کی راہ میں عطا بھی کرتی، لولا کان کذالک لتصدقت وآتت۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو اس کا فائدہ ملے گا، کچھ دے دوں تو فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر آپ کچھ اپنی ماں کی طرف سے دیتی ہو تو ضرور اس کا فائدہ انہیں مل رہا ہے۔ ہم لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ مرحومین کو، مردوں کو ثواب پہنچتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ آپ جو آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور کچھ اللہ کی راہ میں عطا کرتے ہیں فقراء و مساکین کو ایصال ثواب کی طرف سے، تو اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر جو صدقہ جاریہ اس نے کیا ہے، یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ دنیا سے گزر جائے گا، اس کا ثواب اس سے ملتا رہے گا۔ یا ایسا علم حاصل کیا جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا صاحب درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے اور ان بچوں میں سے بہت سے پڑھ کر کے عالم بھی بنے ہوں گے، حافظ بھی بنے ہوں گے، قاری بھی بنے ہوں گے۔ یہ جو علم نافع کے ذریعے انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے، یہ سلسلہ در سلسلہ نیٹ ورکنگ سسٹم کی طریقے سے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا۔ ان کے پڑھائے ہوئے بچے حافظ قرآن ہوئے ہوں گے، عالم دین ہوئے ہوں گے، ان بچوں کے شاگرد ہوئے ہوں گے، شاگردوں کے شاگرد ہوئے ہوں گے۔ یہ سلسلہ جو پڑھائی پر چلتا رہتا ہے، جو عالم اپنی درسگاہ پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھاتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد جب قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اصول پڑھاتے ہیں اور دوسری دینی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو اس کا ثواب ان استاد کو بھی ملا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ پڑھائی کا شاگردوں کے ذریعے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے جس استاد نے پڑھایا، تعلیم دیا اپنے بچوں کو، قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، یا مرنے والے نے اولاد صالح چھوڑی، نیک اولاد چھوڑی۔ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما، اللہم ارحمہما، اے پروردگار ان کی بخشش فرما دے، ان پہ رحم فرما دے، جیسا ان لوگوں نے مجھے بچپنے پہ رحم کیا تھا، بچپنے میں رحم کیا تھا، تو ان پر رحم فرما دے۔ جب اولاد صالح اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو پروردگار عالم اس مردے پر رحمتوں کا شامیانہ فرماتا ہے اور اپنی غفران و بخشش کی چادر میں اسے ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ اس لیے اولاد صالح دنیا سے اگر چھوڑ کر کے گیا ہے تو ان کی دعاؤں کا فائدہ، ان کی دعاؤں کی برکت بھی انہیں حاصل ہے۔
میرے دوستو اس لیے ہم اپنے محسن کو یاد کریں اور اشارے ثواب کا بھی کام کریں. حضرت علامہ مولانا مسعود برکاتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی والہانہ اور مقصد ناصحانہ خطاب آپ کا ہوتا ہے. آپ لوگ بیٹھے رہیں گے اور حضرت کا خطاب سماعت کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.